امام کبھی اس طرح بھی کرتا ہے، کبھی آیت کریمہ کو اپنا ترجمہ بناتا ہے، کبھی حدیث مبارک کو ترجمہ بناتے ہیں۔ یہاں حدیث کو ترجمہ بنایا، وہ کیا؟ بنی الاسلام علی خمس۔ اس ترجمے کا مقصد واضح ہے، اس کو ہوشیار کرو کہ اسلام ایک بلڈنگ ہے، ایک بنگلہ ہے، ایک محل ہے جس کے 5 ستون ہیں۔ اب 5 ستون ہیں تو پھر وہ محل بھی قائم ہے، کوئی ایک اگر گر جائے تو محل گر جائے گی۔ تو جس طرح یہ محل 5 ستون سے مرکب ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اسلام 5 ستونوں سے مرکب ہے۔ جب اسلام مرکب ہوا تو امام بخاری کا انداز سمجھو کہ ایمان اسلام ایک چیز ہے، ایمان اسلام ایک چیز ہے، اور اسلام جو ہے مرکب ہے، اس میں اعمال بھی آ جاتے ہیں، تو معلوم ہے کہ عمل اسلام کا جز ہے۔ جب اسلام کا جز ہے تو ایمان کا بھی جز ہے، تو گویا کہ یہ ایک دعویٰ کی دعویٰ بھی ہو گئی اور دلیل کا دلیل بھی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے مسئلہ میں حدیث رکھی ہے، تو گویا کہ وہ دعویٰ کی دعویٰ بھی ہو گئی تو دلیل کی دلیل بھی ہو گئی، یا یوں کہو کہ مسئلے کا مسئلہ بھی ہو گیا اور جواب کا جواب بھی ہو گیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اور اسی طریقے استدلال میں نے آپ کو سمجھایا کہ استدلال کیسے کر رہے ہیں، وہ بھی عرض کر لیا۔ آگے کہتے ہیں وہ قول و فعل، یہ ترجمے کا جز ثانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان قول اور فعل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قول اور فعل ہے۔ تو اس سے بظاہر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام بخاری فقہا کی تردید کر رہے ہیں، بالخصوص امام ابو حنیفہ یا حنفیہ کی تردید کر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک وہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی ازالہ ضروری ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ حقیقت الامر یہ ہے، امام صاحب کی یہ بات حنفیہ کے خلاف نہیں اور فقہا کے خلاف نہیں۔ امام جو ہے اپنے اس کتاب الایمان میں یعنی تردید مرجئہ کی کرنا چاہتے ہیں۔ کن کی تردید کرنا چاہتے ہیں؟ مرجئہ، کہ مرجئہ کے ہاں فعل کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عمل کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لا تضر المعصیۃ مال ایمانی کما لا ينفع الطاعۃ مال کفر، ان کا مشہور مقولہ ہے کہ عبادت مضر نہیں، معصیت مضر نہیں اور عبادت مفید نہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے عمل کو کوئی اہمیت نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایمان تو نام ہی قول اور فعل کا ہے، اور 2 چیزیں ایمان میں ہیں، قول بھی ہے فعل بھی ہے۔ اب اگر فعل نہیں ہے تو پھر ایسا ایمان منتفی ہے، ایمان منتفی گیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایمان نام جو ہے فقط کس کا ہے، یعنی تصدیق کا اور اقرار کا ہے، باقی فعل کی کوئی اہمیت نہیں؟ ایمان تو نام ہی قول اور فعل کا ہے۔ تو یہاں مرجئہ کی تردید مقصود ہے، احناف کی تردید مقصود نہیں ہے۔ یا پھر تردید مقصود کن کی ہے؟ یعنی معتزلہ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی عمل ایمان کا ایسا جز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر عمل فوت ہو گیا ایمان منتفی ہے، لیکن یہ تردید امام آگے کرے گا۔ فی الحال تردید کن کی کر رہا ہے؟ مرجئہ کی۔ باقی حنفیہ کی تردید بالکل نہیں۔ کیوں کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایمان کون سا بھائی؟ آیا نفس ایمان یا ایمان الکامل؟ اگر نفس ایمان کی بات کریں گے تو محدثین بھی کہیں گے ہاں جی نفس ایمان تو تصدیق ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ الایمان الکامل، فقہا سے کو پوچھے وہ بھی کہیں گے بھائی عمل جو ہے وہ ایمان کامل کا جز ہے، تو جزیت ہے بھی نہیں بھی ہے، تو کمال کے لحاظ سے جزیت ہے اور نفس ایمان کے لحاظ سے جزیت نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ یہاں حنفیہ یا فقہا کی تردید بالکل مقصد نہیں ہے۔ باقی بات یہ رہ گئی کہ کیسے نہیں ہے۔ حنفی تو کہتے ہیں ایمان نام ہے کس کی؟ تصدیق کی، اور اقرار باللسان فقط شرط ہے، اور فعل تو ہم کہتے ہیں کہ بھی فعل تو ہمارے ہاں بھی ہے، الایمان الکامل کے اندر جو ہے فعل کا بھی اعتبار ہے، اگرچہ نفس ایمان میں نہیں لیکن ایمان کامل میں تو ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا کہ امام صاحب اس مسئلے میں چونکہ مرجئہ کے بہت زیادہ تردید کی، اس لیے امام کی عادت ہے کہ اپنے زمانے میں اپنے دور میں اگر کسی فرقے کا زور ہوتا ہے
تو پھر وہاں اس کی تردید کے لیے کئی باب رکھتے ہیں، کئی باب. تو پھر اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ جو پہلا باب ہوتا ہے وہ گویا کہ اجمال ہوتا ہے، اور آنے والے سارے باب اسی پہلے باب کی تفصیل ہوتی ہیں. اس لیے ابھی جو باب آئیں گے ہر باب کے ترجمے کے الگ غرض بیان کرنے کی کوئی ضرورت. جہاں مسئلہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو امام پہلے ایک باب ایسا رکھتے ہیں کہ گویا پوری کے لیے ایک عنوان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اجمال ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اور آنے والے باب اسی اجمال کی تفصیل ہوتے ہیں. تو یہ پورا کتاب الایمان جو ہے گویا کہ مرجئہ، کہیں معتزلہ کی تردید ہے، اکثر مرجئہ کی، اور کہیں معتزلہ کی تردید ہے. تو امام صاحب کے زمانے میں چونکہ ان لوگوں نے بہت بڑا فتنہ کیا تھا، لیکن اس لیے امام صاحب نے اپنی کتاب کی شروعات ہی ان کے تردید سے کی ہے. چنانچہ پہلا لفظ یہ فرمایا کہ وہ قول و فعل. چنانچہ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ 1080 استاد تھے امام صاحب کے. کتنے ہو گئے؟ لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو قول و فعل کا قائل ہو نہ ہو. مانا ہر ایسے استاد سے پڑھے، اس سے حدیث لی جو الایمان و قول و فعل کا قائل تھا. جو فعل کا قائل نہیں تھا اسے حدیث نہیں لی. تو بہرحال یہ ترجمے کا پہلا جز بنی الاسلام علی خمس، دوسرا ہو گیا قول و فعل، تیسرا یہ کہ ویزید وینقص، کہ اس میں کمی بھی ہوتی ہے بیشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب فعل عمل کا جز ہے. اب اگر اعمال ہیں تو وہ ایمان زائد ہے، جس ایمان کے ساتھ اعمال نہیں وہ ایمان ناقص ہے. اعمال کرنے والوں کو بھی فرق ہے، کوئی اشراق پڑھتا ہے، کوئی سمجھا کہ چاشت پڑھتا ہے، اوابین تہجد پڑھتا ہے، یا ویسے بھی نوافل پڑھتا رہتا ہے، رات دن جو عبادات پر زور ہوتا ہے، اور کوئی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے. تو عمل میں جب فرق ہے اس لحاظ سے پھر کمی بیشی ایمان میں بھی ہوگی. اس لیے کہا وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، کہ ایمان میں زیادتی بھی آتی ہے اور ایمان میں کمی بھی آتی ہے. اب اگر فعل میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہوگی، فعل میں اگر زیادتی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ زیادتی ہو جائے گی. گویا کا ترجمہ باب کے 3 اجزاء بن گئے. کتنے بن گئے؟ اچھا، اب آگے قال اللہ تعالی. کیونکہ اب یہ کتاب نہیں شروع ہے تو شروعات ہی میں تھوڑا تھوڑا عرض کرتا چلوں، بلکہ تھوڑا سا پہلے کیا بھی تھا کہ اصل جو ہے امام کوئی ترجمہ رکھتے ہیں تو اصل بات جو اس کو ثابت کرتے ہیں اس حدیث سے کرتے ہیں جو بعد میں حدیث مسند آتی ہے. جو حدیث مسند امام کا اصل دلیل وہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ترجمہ اور حدیث مسند کے بیچ میں بعض اوقات کبھی کبھار آیت کریمہ، کبھی اثر صحابی، کبھی اثر تابعی بھی امام ذکر کر لیا کرتے ہیں، تاکہ اپنی بات جس طرح حدیث مسند کو سے ثابت کرتے ہیں اس طرح گویا کہ اپنی بات کو آیت کریمہ سے بھی ثابت کر دیتے ہیں، آثار صحابہ سے بھی ثابت کر دیتے ہیں.